الگ بیٹھ کر کہیں ہمارا اسٹڈی سرکل ہو جو ہم یہ باتیں ڈسکس کریں. میں بھی سمجھتا ہوں کہ جب مختلف جماعتوں کے لوگوں کو ہم دعوت دے دیں گے، ان کے خیالات بھی مختلف ہوں گے، ان کی سوچ بھی مختلف ہوگی، ان کا اظہار بھی الگ طریقے سے ہوگا، تو کسی اسٹڈی سرکل میں اگر بات کر لی جائے تو کوئی برائی نہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس مجلس کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اس بات کے متقاضی ہے یہ کہ ہم سچی بات کر کے جائیں. کیونکہ جتنی خرافات ہم بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہماری تاریخ مسخ ہوئی، ہماری قلم خریدی گئی، ہماری زبان خریدی گئی، اس کے پیچھے یہی بات تھی کہ ہم سچ کو ہمیشہ چھپاتے رہے، تاریخ کو ہمیشہ چھپاتے رہے، اور ہمیں یہ ترانہ دے دیا گیا 1947 میں اس سے آگے بات کروں گا. میں 47 سے پیچھے جتنے تسلسل سے آپ نے بات کر لیا مولانا سجاد صاحب، مجھے نہیں کرنی چاہیے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر اس ریاست کی بات نہ کریں جس کا رقبہ 84,000 مربع میل ہے، اور آپ صرف 4,000 مربع میل کی بات کریں جہاں پر آپ کوئی اختیارات نہیں ہیں، آپ اس کے شہری بھی نہیں ہیں. کوئی اٹھ کر یہ کہہ دے کہ اس ملک کا میں با اختیار شہری ہوں، میں یوں ہی بات ختم کروں گا اور اس سے میں 10 مرتبہ معافی مانگوں گا. کوئی با اختیار شہری نہیں ہے آپ اس خطہ کے اندر. اب بہترین غلام میں آپ کے اوپر چیف سیکرٹری اور سیکرٹری مالیات، سیکرٹری انسپیکٹر جنرل پولیس اور پلاننگ ڈویژن کے سارے آپ کے لینٹ افسران آپ کے اوپر ہم سردتے ہیں. لینٹ افسران کا مطلب ہوتا ہے مستعار لوگ جو یہاں آپ کی بانج عورتیں پیدا نہیں کر سکتی، وہ پاکستان سے آ کر ہمارے اوپر حکومت کرتی ہیں. اور یہاں کا وزیر اعظم درخواست لکھتا ہے جناب سیکرٹری فائنانس کو، مجھے لوکل گورنمنٹ کے لیے 2 کروڑ روپے منظور کیا جائے تاکہ میں یہاں الیکشن کروں، اور وہ لکھ دیتا ہے کہ ریجیکٹڈ، اور وجہ پوچھنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ ساری باتیں میں 1947 سے مختصر آپ سے بات کروں گا. میں نے اس بات کو فیس بک پر بھی لکھا اور بہت ساری تنقید کا مجھے سامنا بھی ہوا. میرے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں. میں نے اتنا کہا کہ میں نے سردار ابراہیم کی تمام تقاریر سنی، اور اکثر تقریباً یہاں کونڈی کے علاقہ میں جب بھی ان کا کوئی پروگرام ہوتا تھا، میں اس جلسہ کے اندر ان کا اسٹیج سیکرٹری میں ہوا کرتا تھا. میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ گرمونی کی قبر کو آگ لگے، لیاقت علی خان کی قبر کو آگ لگے، وہ قائد اعظم کی قبر کو آگ لگے بھی کہہ سکتے تھے اگر ان کے مفادات ان سے متصادم ہوتے تو. آج تو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اور لیاقت علی خان کو جن کو پاکستان کے لوگ لیاقت علی خان کو ان کو وہ بھی تو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اس لیے کہ تاریخ میں اس کا بھی ایک بڑا نام ہے. لیکن ہمارے سردار صاحب نے کہا لیاقت علی خان کی قبر کو آگ لگے، گرمانی کی قبر کو آگ لگے، جنرل گریسی کی قبر کو آگ لگے کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی. اور انہوں نے یہ خود کہا کہ میں اقوام متحدہ میں گیا، مجھ سے سازش ہوئی، جب واپس آیا مجھ سے معاہدہ کراچی کروایا گیا، اور معاہدہ کراچی سردار صاحب نے کیا. اب پھر اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا. گلگت بلتستان جسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری ہے، ہم جموں کا نام بھی لیتے ہیں، گلگت بلتستان کے اندر 42 انگریز ریزیڈنٹ رہے، اور اسی راجہ ہری سنگھ جسے ہم برا بلا کہتے ہیں، وہ ریاست کا وفادار تھا، عوام کے ساتھ اس کی زیادتی تھی، لیکن ریاست کے اوپر اس نے کبھی اس نے اس پر کمپرومائز نہیں کیا. اس نے 84,000 میل کی رکھوالی کی، اور مرتے وقت یہ کہا کہ میری لاش کو جلا کر ٹکڑے آزاد کشمیر کے پہاڑوں پر پھینکے جائیں، جس سے یہ ثابت ہو کہ میں ریاست سے پیار کرتا ہوں. اور یہ کہہ دیا جائے کہ ہم نے 1947 کی جنگ میں کچھ حاصل کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی خود فریبی اور کوئی نہیں ہے. ہم نے 1947 کے واقعہ کو، جسے میں جنگ آزادی کم از کم اس لیے نہیں کہتا کہ 84,000 مربع میل ریاست کو توڑ کر 4,000 مربع میل اس کے اوپر معاہدے کر کے ہمیں دیے گئے کہ چیف سیکرٹری بھی پاکستان کا ہوگا، سیکرٹری مالیات بھی پاکستان کا ہوگا، سیکرٹری آپ کا فائنانس بھی پاکستان کا ہوگا، اور ہیلتھ ڈائریکٹر جو ہوگا ڈی جی ہیلتھ وہ بھی پاکستان کا ہوگا. ہم نے اس لیے مسلم لیگ کی حمایت کی کہ راجہ فاروق اعظم خان کہتے تھے کہ ایکٹ 73 کے خلاف میں بات کروں گا. اور ایکٹ 73 کیا ہے دوستو؟ اگر آپ کبھی کھول کر اس کو پڑھیں، ایکٹ 73 ایک ایسا قانون ہے، ایک ایسی زنجیر ہے آپ کے پاؤں میں ڈالی گئی ہے کہ آپ ریاست کے وسائل، اس ریاست کے وسائل، قیمتی پتھر، اس کا پانی، اس کے جنگلات، اس کا جو بھی ریاست کے وسائل ہیں، اس آزاد کشمیر جسے ہم کہتے ہیں، اس خطے کی ریاست کے جو وسائل ہیں،
اس معاہدے کے تحت وہ حکومت پاکستان کو تفویض کر دیے گئے کشمیر کونسل کو، اور آپ یہاں کی کسی وسائل کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. یہاں بجلی پیدا کریں گے پاکستان آپ کو قیمتی واپس فروخت کرے گا. یہاں کی لکڑی آپ لے جائیں گے پاکستان قیمتی آپ کو فروخت کرے گا. یہاں کے دریا بجلی پیدا کریں گے قیمتی آپ کو بجلی وہ فروخت کرے گا. اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ F-74 اور یہ وہ غلامی کی زنجیر ہے. اس کے علاوہ بھی اس کی 6 اور سکے ہیں. سب سے بڑی سکی ہے کہ ریاست کے وسائل آپ سے چھین لیے گئے. پھر ہم کس طرح کہیں کہ ہم آزاد کشمیر کے بابکار کوئی شہری ہیں اور آزاد کشمیر کو خطہ ہے. میں نے سردار صاحب سے یہ بات کی، میں متنازع نہیں بننا چاہتا کہ اس بات کو، لیکن سردار صاحب نے یہ خود کہا کہ میرے ساتھ لیاقت علی خان نے دھوکہ کیا. میں جنرل گریسی، لیاقت علی خان اور بریگیڈیئر اکبر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے جا کر ان کو کہا کہ میری مدد کریں. تو بریگیڈیئر اکبر نے یہ کہا کہ میرا بس چلے تو تمہاری قوم کو توپ کے دونے پر رکھ کر اڑا دوں، اس لیے کہ آج ہم سے مہاجر نہیں سنبھالے جاتے. اور تم نے ایک نئی بات کھول دی ہے، جس طرح کہ جنرل اپنے حاجی یعقوب صاحب کہتے ہیں نیا کٹا کھول دیا، تم نے کٹا کھول دیا. سردار صاحب کو یہ جواب ملا کہ نیا کٹا کھول دیا آپ نے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں صدر قیوم کو پاس جا کر میں نے کوئی ہتھیار لیے اور میں دریا پار کر کے یہ خطہ میں نے آزاد کروایا. اس کے پیچھے کیا سیاست؟ دوستو یہ 17 اگست کو آپ لوگ خود کہہ چکے ہیں، جیسے جاوید صاحب نے کہا، باقی لوگوں نے، کہ جو کشمیر جسے ہم کہتے ہیں ریاست کشمیر کی متحدہ جو اسمبلی کے لوگ تھے، وہ جو قادر لوگ تھے، وہ جو تنظیم تھی، صدر چودھری عبدالحمید جو سیکرٹری جنرل تھے، اور وہ سارے لوگوں نے خود مختار کشمیر کی تحریک پیش کی جسے رد کر دیا گیا، اور پوری تنظیم کو الگ کر کے سردار ابراہیم کے گھر میں چھپ کر قرارداد علاقے پاکستان منظور کی گئی، چھپ کر منظور کی گئی. ہم اسے فخر کی بات سمجھتے ہیں اور لوگوں سے بیان کرتے ہیں کہ جناب ہمارے گھر میں چھپ کر ہم نے قرارداد پاس کی، اپنی تنظیم سے مخالفت کر کے ان سے غداری کر کے ہم نے پاس کی. اور پاس کرنے کے بعد آئے اور جب معاہدہ کراچی ہوا اور وہاں پر یہ لکھ کر دیا گیا کہ گلگت بلتستان حکومت پاکستان کو میں دیتا ہوں، اس لیے کہ اس کا انتظام اور انصرام میں نہیں سنبھال سکتا. ہم ان سردار صاحب سے آج پوچھتے ہیں، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ اب تاریخ ہم نے چھپاتے رہے تو ہم اس حال کو پہنچے کہ ہم پر چیف سیکرٹری بھی ہے، ہم پر F-74 بھی ہے، ہم پر سیکرٹری فائنانس بھی ہے، ہم پر مستعار افسران پاکستان کے، جس طرح کے سجاد صاحب نے کہا کہ یہاں کی بہنج میں چیف سیکرٹری نہیں جان سکتی. یہاں کی بہنج عورتیں شاید چیف سیکرٹری آئی جی پولیس نہیں بنا سکتی، یہاں کی وزیر اعظم تو بنا سکتی لیکن چیف سیکرٹری نہیں بنا سکتی. یہ بڑی ایک غلامی کی نشانی ہے جو ہم اپنے گلے میں ڈال کر پھرتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر سجاد صاحب آپ ہی گئے وہ اسٹڈی کے لیے اور آپ باتیں کرنے کے لیے. کبھی سندھ میں نہیں کہا جاتا کہ سندھ بنے گا پاکستان. وہ سندھو تحریک چل رہی ہے سندھو دیش کی. بلوچی آج لڑ رہے ہیں اور جونے اپنی دے رہی ہیں. بلوچستان میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ بلوچستان بنے گا پاکستان. وہ کہتے ہیں ہم اپنی شناخت حاصل کریں گے. اور 69 سال کے بعد خیبر پختونخوا کے نام پر پٹھانوں نے اپنی شناخت حاصل کی. جناب انہوں نے کہا ہمیں خیبر پختونخوا کے نام سے یاد کیا جائے، ہم سرحدی لوگ نہیں ہیں، ہمیں اپنی شناخت چاہیے. ایک ہم بغیرت قوم میں ہم کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. پاکستان کے چاروں صوبے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی شناخت چاہیے. ہم کہتے ہیں ہمیں 5واں بیٹا قبول کر لو، اولاد بیٹا قبول کر لو، حرامی کہہ کے بیٹا اپنا قبول کر لو کہ یہ ہمارا ہے، باپ کا نام ہمیں دے دو، ہم اناث ہیں. ہمیں باپ کی شخص کو دے دو، نام دے دو. اس لیے کہ ہمیں پوچھتا ہے کوئی نہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کی شناخت تھی، آپ 84,000 مربع میل ریاست کے وارث تھے، آپ ایک قوم کے حیثیت سے تھے، آپ کی 6,000 سال راج ترنگی سے آپ کی ایک تاریخ ہے. یہ تاریخ کسی نے نہیں چھینی. یا آپ میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے 14 اگست کو پاکستان بننے پر مبارکباد کیوں نہیں دی. میں نے کہا ایک معاہدے کے مطابق بر صغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی سے معاہدہ ہوا کہ جو بر صغیر کے لوگ اس وقت اتحادی فوجوں میں شامل ہوں گے اس معاہدے کے تحت ہم انہیں دولت مشترکہ میں بھی شامل کریں گے، کامن ویلتھ کا ممبر بھی بنائیں گے اور جناب ان کو ہم آزاد بھی کر دیں گے. جو اس معاہدے کے تحت آزاد ہوا. اور یہ گاندھی جی کی مہربانی ہے کہ انہوں نے بر صغیر آزاد کروایا. جب آزادی کے آخری مراحل میں جا کر پاکستان بننے کی بات ہوئی کہ جناب ہمیں پاکستان دے دو، اس لیے کہ یہ ہمارے اسلام جو ہے بھرشٹ ہو گیا آپ کے ساتھ، ہم قلعے میں بند کر کے اس کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں. تو سردار صاحب کو میں نے لکھا کہ سردار صاحب آپ کے قوم میں کون سی نسلیت کی زنجیریں پڑی ہوئی تھی کہ آپ نے وہ معاہدہ کیا، آپ کے ساتھ لیاقت علی نے زیادتی کی اور آپ اس کی قبر کو بھی آگ لگاتے ہیں جو پاکستان کا ہیرو ہے. آپ ان سے بھی نفرت کرتے ہیں. اور پھر 4 اکتوبر کو آپ کو بٹھایا گیا اور 26 اکتوبر کو ہٹا کر
آپ کو صدر بنایا گیا. 1 سال 8 سال کے بعد 1 سال 8 ماہ کے بعد سردار صاحب کو ہٹا کر میر باز یوسف کو بٹھا دیا گیا. پھر اس کے بعد کرنل رحمت کو بٹھا دیا گیا. پھر اس کے بعد علی احمد ڈورا کو بٹھا دیا گیا. علی احمد ڈورا بنا. پھر اس کے بعد حیدر علی خان بنے راجہ فاروق اعظم کے باپ. اور پھر 12 سال کے بعد 14 سال کے بعد 73 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, پہلی مرتبہ دوبارہ صدر سردار ابراہیم کو مسلم کانفرنس نے بنایا, اس عوام یا قوم نے نہیں. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ پاکستان آپ کے ساتھ یہ زیادتیوں کر رہا تھا, آپ کو 4000 مربع میل کے اندر قید کر دیا گیا تھا, آپ کے ساتھ اگر زیادتیاں ہو رہی تھی آپ قوم کے پاس کیوں نہیں گئے دوبارہ؟ آپ تو کہتے ہیں میرے پاس 40,000 مسلح سدن تھے, 4000 محلدیال تھے, 4000 عباسی تھے, اور میرے پاس 40,000 مسلح سدن تھے. 1956 میں کرنل شیر احمد نے جب آ کر ہماری گونڈوں پہ ڈنڈے برسائے. میں پوچھتا ہوں سردار صاحب آپ کیوں خاموش تھے؟ وہ 40,000 رائفلوں کو زنگ لگ گیا تھا 4 سال کے اندر. کس سازش کے تحت آپ نے ہمیں پٹوایا تھا؟ ہم تو اس حالت میں کس طرح مان جائیں کہ آپ اس قوم کے رہنما ہیں کہ جو 4000 مربع میل میں ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے. آپ تو ہمیں تیراکی کی اس کھیل میں, سردار تنویر صاحب, تیراکی کا ایک کھیل ہوتا ہے. کہتے ہیں دنیا میں کون سا کھیل ہے جسے ادھورا چھوڑا جائے تو زندگی باقی نہیں رہتی, تو وہ تیراکی کا کھیل ہے. جب آپ دریا میں تیریں جو ہے دوسرے کنارے پر نہیں پہنچیں گے, آپ مر جائیں گے. آپ تو ہمیں تیراکی کے کھیل میں دریا کے درمیان چھوڑ کر مر گئے ہیں, ہم کسے پوچھیں؟ تو جناب یہ سچی باتیں ہیں جو لوگوں نے بیان کی. اگر تاریخ سچ نہیں ہم بیان کریں گے, ہمیں اس سے بھی غلامی کی آخری حد تک تو ہم پہنچ چکے ہیں 6000 مربع میل میں. اس سے بھی زیادہ ہم سے بےگار لی جائے گی. آپ یاد رکھیں, اگر سچ نہیں بولیں گے, آپ کشمیر پاکستان بنائیں گے, آپ ان کے جوتے پالش کریں گے اور چاکروں کے آگے سجدے کریں گے, تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو چاکر بنایا جائے, نوکر کے درجے سے بھی نیچے گرا دیا جائے. یہ وقت ہے کہ ہمیں اپنی آواز اس حیثیت سے اٹھانی چاہیے جس حیثیت سے سندھی اٹھاتے ہیں, جس طرح بلوچی اٹھاتے ہیں, جس طرح سرحد کے لوگ اٹھاتے ہیں. ہم پاکستان کی نقل کریں. آپ, میں کسی دوسرے ملک کی بات نہیں کرتا. تو میں نے وقت لے لیا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. مولانا صاحب, آپ نے بھی ایک شعر پڑھا تھا, میں بھی علامہ اقبال کے ایک شعر ہے اسی معاملے میں. کیوں جو کار بنوں سود فراموش رہوں, فکر فردا نہ کروں میں بے غم دوش رہوں, نالے بلبل کے سنوں رماتن گوش رہوں, ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر خوشی.